قسط نمبر 3 شرح العقائد میں یہ عقیدہ ہے: الجنت حق والنار حق وہما مخلوقتان الآن موجودتان۔ جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے اور اب بھی کیا ہے، موجود ہے، فی الحال موجود ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت علماء حق مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت اور دوزخ کا وجود برحق ہے۔ بے شمار آیات قرآنیہ اور احادیث شریفہ میں ان کے متعلق تصریحات ہے۔ فلاسفہ حضرات جنت اور جہنم کی وجود سے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنت و جہنم کا وجود نہیں، اور دلیل میں یہ بات کہتے کہ دیکھیے جنت کی صفت بیان کی گئی ہے نا، کہ جنت کی چوڑائی لمبائی، جنت کا پھیلاؤ سب آسمان و زمینوں کے برابر ہے، بلکہ اس سے تو بعض لوگوں کی جنتیں بڑھ کر ہوگی۔ تو پھر تو آسمان و زمین میں کہاں یہ سما سکتی ہیں؟ آسمان و زمین کے بیچ میں تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اتنی وسیع زمین اور اتنے وسیع آسمان نہیں ہیں۔ یا تو پھر یہ ہوگا نا کہ آسمان کے اوپر ہوگی یہ جنت، یا نیچے، یا کسی اور دنیا میں کوئی مستقل دنیا تسلیم کرنی پڑے گی نا جہاں جنت ہوگی، اور پھر وہاں تک جانے میں تو زمین و آسمان کا عبور کرنا لازم آئے گا نا، پھاڑنا لازم آئے گا آسمان کو، اور عالم افلاکی آسمان و زمینوں میں یہ خرق و التیام ناممکن ہے، جوڑ توڑ ناممکن ہے، محال ہے۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے کہ یہ اصل جو آپ حضرات نے بنائے ہے سرے سے فاسد ہے، کہ خرق آسمان میں نہیں ہو سکتا، التیام نہیں ہو سکتا، بلکہ آسمان و زمین میں فرشتے بھی چلتے، آسمان کی طرف چڑھتے ہیں وغیرہ۔ تو یہ بات اس سے بنانا نا کہ خرق و التیام جائز نہیں ہے وغیرہ، یہ بھی دلیل باتیں ہیں۔ پھر یہ آسمان و زمین وغیرہ کی برابر کیا ہونا، جنت کا وسیع ہونا، بڑا ہونا، تو یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کی قدرت کوئی نہ مانے الگ بات ہے۔ بہرحال اہل حق کے نزدیک جنت جہنم پیدا کیے جا چکے ہیں اور فی الحال موجود ہے۔ معتزلہ حضرات میں سے اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ جنت و جہنم قیامت کے دن پیدا کیے جائیں گے، اب موجود نہیں ہیں۔ ان کے خلاف ہماری دلیل حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ ان کو جنت میں ٹھہرایا گیا تھا، بعد میں نکالے گئے تھے، تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ جنت بنائی گئی تھی۔ اور اسی طرح سے بہت ساری نصوص سے ثابت ہے نا کہ دونوں تیار شدہ ہے۔ اسے قرآن کریم میں ارشاد اعدت للمتقین، اعدت للکافرین کے الفاظ آئے ہیں نا، اور یہ ماضی کے صیغے ہیں نا، ماضی کے صیغے تو ماضی پر ہی محمول ہوں گے، مستقبل پر محمول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں ایک آیت ہے، اس سے کسی کو شبہ ہو سکتے کہ دیکھیں اس میں تو مستقبل کا صیغہ آیا ہے کہ تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین، نجعلو تو مستقبل کا صیغہ ہے، تو چلو یہ مضارع کا صیغہ ہے، لیکن اس میں مستقبل کے علاوہ حال کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ نجعلو کا لفظ صرف مستقبل کے ساتھ تو خاص نہیں، استمرار کا معنی بھی لے سکتے ہیں کہ آگے ہم جنت کیا کریں گے، متقین کے لیے کریں گے۔ اور مذکورہ آیت اگر آپ دیکھیں ان میں ماضی کا صیغہ استعمال ہو چکا ہے نا، تو سابق جو آیتیں ہیں نا ان کے مفہوم سے مطابقت کے لیے ہم اس میں بھی کیا کریں گے، ماضی والا معنی لیں گے۔ اگر مستقبل والا معنی لے لینا تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ لازم آئے گا کہ اعدت کا جو مفہوم ہے نا اس سے یہ آیت معارض ہو جائے گی، تو چلو اگر یہ دونوں آیتیں ساقط ہو جائے نا، تب بھی آدم علیہ السلام والا جو قصہ ہے نا وہ جنت کی وجود پر دلیل قطعی ہے، اس میں کوئی اور احتمال نہیں، لہٰذا ہمارا مدعا ثابت ہو رہا ہے کہ جنت و جہنم بنائے گئے ہیں اور موجود مخلوق ہے۔ معتزلہ نے یہاں پر ایک شبہ کیا ہے کہ دیکھ اگر آپ لوگوں کے مطابق ہم یہ کہہ دینا کہ جنت و جہنم بالفعل موجود ہے فی الحال، پھر تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول جو ہے نا کہ اکلھا دائم، کہ جنت کا جو پھل ہے
اس کی جو خوراک ہوگی، جو میوے ہوگی، وہ کیا ہے؟ دائم ہے، اکلھا دائمن۔ پھر تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا نا کہ جنت کے جو میوے ہے وغیرہ کھانے کی چیزیں، ان کا ہلاک ہو جانا تو محال ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہوگی سوائے خدا کی ذات کے، سب چیزیں ہلاک ہو جائے گی۔ تو لہٰذا قیامت سے قبل جنت کا وجود ماننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ان آیات سے تعارض آ جائے گا۔ مگر یہ استدلال کرنا معتزلہ کا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو اکلھا دائمن والا جملہ آیا ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بعینہ اسی چیز کا دائم رہنا مقصود ہے۔ مقصد یہ ہے نا کہ جنتی جو پھل کھائیں گے اسی جگہ پر دوسرا پھل آئے گا، ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں پر مقصد کہ ختم نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ دنیا کی چیز تو ختم ہوتی نا، یہ فصل آپ نے کیا کر دی، کاٹ دی تو ختم ہوگی، دوسری فصل آپ کیا کریں گے، کاشت کریں گے وغیرہ، اگر کاشت نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر ایسا نہیں ہے، ایک پھل آپ کھا لے وہیں پر دوسرا پھل آئے گا۔ تو مراد یہ ہے نا کہ جب کوئی چیز فنا ہوگی تو فوراً اس کا بدل پیدا کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کیا کر دیں، یہ معنی مراد لینا کہ وہی چیز بعینہ ہی دائم رہے گی، پھر تو جنت کی چیزیں ہم کیسے کھا سکیں گے؟ پھر تو نہیں کھا سکتے۔ اور ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے نا، یہاں پر جو ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، اسی طرح سے جو پھل وغیرہ کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شے قابل انتفاع نہ رہے۔ تو ہلاک جو ہے نا، اس کو فانا لازم نہیں ہے کہ کسی چیز کا فانی ہو جانا، یہ الگ بات ہے۔ ایک ہے ہلاک ہو جانا، یہ الگ بات ہے۔ جو چیز دوام کی ضد ہے وہ فنا ہے، ہلاک نہیں ہے۔ اور کل شیء ہالک جو آیت ہے نا، اس میں ہم یہ معنی بھی لے سکتے ہیں کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے نا وہ تو واجب الوجود ہے نا، اس کے مقابلے میں تمام موجودات اور جو وجود امکانی ہے وہ بمنزلہ عدم ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو بات ثابت ہو گئی کہ جنت و جہنم موجود ہے، کبھی فنا نہیں ہوں گے، اور اس طرح سے اہل جنت اہل جہنمی بھی فنا نہیں ہوں گے، رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنمی اور جنتیوں کے متعلق تو فرمایا نا کہ خالدین فیہا ابدا، صرف خالدین کا لفظ اس ساتھ ابدا کا لفظ بھی موجود ہے۔ فرقہ جہمیہ نے یہ قول کیا ہے کہ جنت و جہنم اور جہنمی جنتی لوگ یہ سب فنا ہو جائیں گے، مگر یہ قول قرآن و سنت کے علاوہ اجماع کی بھی خلاف ہے، اور اس بات پر ان کے پاس کوئی احتمال بھی نہیں ہے، دلیل تو دور کی بات ہے۔ اب یہی عقیدہ آپ کے سامنے بیان کر رہے کہ الجنت حق والنار حق لأن الآیات والاحادیث الواردۃ فی اثباتہما اشہر من ان تخفی، مشہور حدیث آیات کسی سے چھپی نہیں ہے، وہ اکثر من ان تحصی، اور شمار نہیں کی جا سکتے، یعنی شمار کی جا سکتے عام معنی میں، کہ شمار نہیں کی جا سکتے یعنی زیادہ ہے۔ آگے کہہ رہا تمسک المنکرون یعنی الفلاسفة بأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض وهذا في عالم العناصر محال۔ منکرین فلاسفہ کہتے ہیں کہ عالم عناصر جو کیا ہے، آب و گل کی دنیا ہے نا، اس میں تو ایسی وسیع جنت نہیں ہو سکتی۔ وفی عالم الافلاک، اگر آپ کہیں کہ آسمان میں، وفی عالم آخر کسی اور دنیا کو فرض کر لی، خارج عنہ، یہ تو پھر اس سے خارج ہو جائے گی، اور مستلزم لجواز الحرق والارتیام، اس کی وجہ سے آسمان و زمین میں جوڑ توڑ پیدا ہوگی، وہ ہوا باطل، اور اس سے ہی نہیں۔ قل ہم کہتے ہیں کہ هذا مبنی علی اصلکم الفاسد، تمہارے فاسد قاعدے پر مبنی ہے نا، کہ تم نے کہا کہ آسمان و زمین ہے اور ان میں التیام وغیرہ نہیں ہوتا، خرق نہیں ہوتا۔ وقت تکلمنا علیہ فی موضعہ، اس کے متعلق تو اپنی جگہ پر بات ہو چکی ہے۔ وہ کہاں ہے کہ العالم جز لیتجزا کے مسئلے میں شرح العقائد کی شروع میں اس پر بات ہو گئی ہے۔ آگے کہہ رہے وہما ای الجنت والنار مخلوقتان، یہ اللہ نے بنائی ہے، الان موجودتان، یہ بھی موجود ہے، تقریر و تاکید۔ وزعم اکثر المعتزلہ انہما انما تخلقان یوم الجزاء، معتزلہ میں سے اکثر کہتے کہ نہیں، قیامت کے دن یہ جنت و جہنم پیدا ہوگی۔ ہماری دلیل ہے ولنا قصۃ آدم و حواء علیہما السلام و اسکانہما الجنہ والآیات الظاہرہ فی اعدادہما، اور اس طرح آیات بھی ہے نا کہ مثلا یا مثل اعدت للمتقین و اعدت للکافرین اذ لا ضرورت فی العدول عن الظاہر،
ظاہری معنی سے خواہ انحراف نہیں کریں گے. فإن عورض بمثل قوله تعالی، اگر آپ اس آیت سے اشکال کریں کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، تو نجعلو کا صیغہ جو ہے نا خام خواب مستقبل پر حمل نہیں کر سکتے. قل نام کہتے کہ یحتمل الحال والاستمرار، اس میں تو حال استمرار والا معنی بھی ہو سکتے. ولسلم اگر آپ بالفرض کریں کہ چلو تمہارا معنی مراد ہے تو دونوں آیت ساکت ہو گئی. ولسلم فقصۃ آدم علیہ السلام تبقى سالمۃ عن المعارضہ، پھر آدم علیہ السلام علیہ قصہ تو باقی رہے گا، اس میں معارضہ نہیں ہوگا. قول آگے معتزلہ یہ بھی کہ لو کانتا موجودتین، الان چلو ہم مانتے کہ جنت و جہنم فی الحال موجود ہے، لما جاز حلق اکل الجنہ، پھر تو جنت کی میوے ہلاک نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے قولی تعالی اکلها دائم، لیکن اللہ سے بات تو باطل ہے، کیونکہ دائم سے وہ والا معنی مراد نہیں کہ بس ہمیشہ وہی رہیں گے. معنی یہ ہے کہ اس کی جگہ بدل آئیں گے. لقولی تعالی کل شیء ہالک الا وجهه فكذا الملزوم قلنا لا خفاء بانه لا يمكن دوام اكل الجنه بعینه جنت کی میووں کا رہنا مقصود نہیں ہے. وانما المراد بالدوام انه اذا فني منه شيء جيء ببدله، دوام سے مراد ہے کہ جب ایک چیز ایک میوہ ہلاک ہو جائے کھایا جائے دوسرا آ جائے گا. وهذا لا ينافي في الهلاك لحظه، اور ایک ٹائم کے لیے ایک لحظے منٹ کے لیے ہلاک ہونے کے خلاف نہیں ہے. علی ان الہلاک لا يستلزم الفناء، کیونکہ ہلاک سے ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز فانی بھی ہو جائے. ہلاک ہو جائے تو معنی قابل انتفاع نہ رہے، فانی ہو جائے تو الگ بات ہے. بلکہ بالخروج عن الانتفاع به ولسلم فيجوز يكون المراد ان كل ممکن فهو هالك في حد ذاته، یا یہ معنی مراد لیں گے کہ ہر ممکن وجود باری تعالیٰ کی بنسبت کیا ہے، ہالک ہے. یعنی ان الوجود الامکانی بالنظر الى الوجود الواجبی بمنزلۃ العدم، وجود امکانی وجود واجبی کے مقابلے میں بمنزلہ عدم ہے. آگے کہہ رہا کہ باقیاتان لا تفنیان ولا یفنی اہلہما، جنت و جہنم باقی رہے گی، فانی نہیں ہوگی، اور اس کے جو اہل ہوں گے وہ بھی فانی نہیں ہوں گے. ای دائمتان لا یطرأ علیہما عدم مستمر، ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوں گے. لقوله تعالی فی حق الفریقین، جنتی و جہنمیوں کے متعلق اللہ کے ارشاد خالدین فیہا ابدا. واما ما قیل من انہما تہلکان ولو لحظہ، اگر کچھ مدت کے لیے جنت و جہنم ہلاک ہو جائے جیسے قیامت واقع ہوگی نا، تحقیقا لقول تعالی کل شیء ہالک الا وجهه فلا ينافي البقاء بهذا المعنى، تو تھوڑی سی مدت کے لیے ہلاک ہونے سے لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہوگی. لانك قد عرفت، آپ کو معلوم ہے انه لا دلالة في الآیت على الفناء، یہاں پر تو فنا کی بات نہیں ہے آیت میں. وذهبت الجهمية إلى أنهما تفنيان ويفنى أهلهما، وقول مخالف للكتاب والسنة والإجماع وليس عليه شبهة، اس پر تو شبہ کی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی شبہ احتمال بھی نہیں ہے. فضلا عن حجہ، چھ جائے کس پر کوئی دلیل ہو کہ جہنمی یا جہنم یا جنت جنتی فنا ہوں گے.